میرا دل بدل دے، میرا دل بدل۔ بات ہوتی ہے قبولیت کی۔ بسا اوقات انسان ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی نیکی کو قبول فرما کر اس پر بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہی گناہ باعث پکڑ بن کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر تھے۔ وہ ایک مرتبہ تفسیر لکھ رہے تھے، تو تفسیر لکھتے وقت انہوں نے اپنا قلم دوات میں ڈالا، پھر اسے باہر نکالا، تو اتنے میں ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ مکھی اللہ کی ادنا مخلوق ہے، اسے بھی پیاس لگی ہوگی، یہ پیاس بجھا لے پھر میں تفسیر لکھ لوں گا۔ تو اس مکھی نے پیاس بجھائی، اڑ گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، امام راضی بتا تیرا کیا بنا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ہاں پیشی ہوئی۔ اللہ نے پوچھا، امام راضی میں نے تجھے اتنا علم دیا تھا، بتا اس کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے باری تعالی، میں نے فلاں تفسیر میں کتاب لکھی ہے، میں نے فقہ میں بھی کتاب لکھی ہے، میں نے حدیث میں بھی کتاب لکھی ہے، فلاں جگہ میرا بیان تھا، فلاں جگہ میں نے تدریس کی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے دیکھا اتنی بڑی بڑی عبادتیں، اتنی بڑی بڑی ریاستیں مسترد اور ریجیکٹ ہو گئی ہیں، تو میں نے سوچا اب تو بربادی ہے، اور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، امام راضی ہاں تیری ایک نیکی ہے، ایک مرتبہ تو تفسیر لکھ رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو نے سوچا کہ اس مکھی کو پیاس لگی ہوگی، یہ پیاس بجھا لے پھر میں تفسیر لکھ لوں گا۔ تو نے میری ادنا مخلوق مکھی پر رحم کیا، میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، جا تیرا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتا وہ چھوٹی نیکی ہی انسان کی نجات کا سبب بن جائے، اور کیا پتا وہ چھوٹا ہی گناہ انسان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔